السلام علیکم۔ آج کی تہجد کی کہانی کا موضوع میرے ساتھ ایک بھائی نے شیئر کیا ہے۔ یہ کہانی میں بالکل انہی کی زبانی عام لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ کہانی انہوں نے میرے ساتھ واٹس ایپ گروپ میں شیئر کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، میری زندگی ایک ایسے مقام پر تھی جہاں دکھ، مایوسی اور بے یقینی کا بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ جوانی کے دنوں میں نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا۔ گھر کی مالی مشکلات، رشتوں میں کھٹاس اور ایک اندرونی خلش میرے دل کو ملامت کرتا رہتا تھا۔ روزمرہ کی مصروفیات، فکریں اور دنیاوی خواہشات نے مجھے روحانی سطح پر خستہ کر دیا تھا۔ ان سب کے باوجود ایک ننھی امید میرے دل میں موجود تھی کہ کہیں نہ کہیں کوئی راستہ ہے جو مجھے ان تاریکیوں سے نکال لے جائے گا۔ ایک رات جب سب کچھ بھلا دیا لگتا تھا اور میرے لیے کچھ بھی نئی امید نہیں لگ رہی تھی، میری آنکھیں رات کے خاموش سناٹے کو دیکھ کر دھیرے دھیرے کھلنے لگی۔ ایک اندرونی صدا نے مجھے تہجد کی طرف بلایا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہی وہ لمحہ ہے جب مجھے اپنی زندگی بدلنے کا موقع ملے گا۔ نماز تہجد کی نازک ہوا میں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے اپنی مدد اور رہنمائی مانگی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن دل میں ایک عزم تھا کہ اب کچھ نیا کرنے کی دیر نہیں رہی۔ یا میرے اندر بالکل ہی طاقت ختم ہو چکی تھی اپنے کریئر کے پیچھے بھاگتے بھاگتے۔ اگلی رات سے میں نے تہجد کی پابندی شروع کر دی۔ پہلے تو جسمانی تھکن اور دن بھر کی بے چینی میرے لیے ایک بڑا چیلنج بن گئے تھے، مگر میں نے ثابت قدمی سے نماز ادا کرنے کا عزم کیا۔ ہر رات جب میں نماز تہجد ادا کرتا تو میرا دل ایک عجیب سکون محسوس کرتا، جیسے دنیا کی ساری پریشانیاں ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئی ہوں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک رات جب میں نے تہجد میں دل کی سچائی سے دعا کی تو مجھے ایک غیر متوقع تجربہ ہوا۔ اس رات جب میں تہجد میں اپنی تمام امیدیں اور مایوسی اللہ کے سامنے رکھ رہا تھا، اچانک میرے دل میں ایک بے مثال سی روشنی داخل ہوئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بارشی رحمت میرے اندر اتر آئی ہو۔ میرے دماغ میں خیالات کی ایک نئی لہر دوڑ گئی تھی اور ہر مسئلہ چھوٹا سا نظر آنے لگا تھا۔ میرے دل نے ایک نیا جذبہ محسوس کیا، ایمان، اعتماد اور پرخلاص دعا کی طاقت۔ بالخصوص اس رات کی دعا نے میرے اندر ایک ایسی تبدیلی کا بیج بو دیا جس کا پھل میں نے وقت کے ساتھ دریافت کیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تبدیلی میری توقعات سے بالکل مختلف تھی۔ میں نے ہمیشہ دعا کی تھی کہ میری مالی حالت بہتر ہو یا میری ذاتی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو، مگر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ میری روحانی حالت سب سے پہلے ٹھیک کی جائے۔ یوں میری دعاؤں کا جواب میرے دل کی زندگی میں آیا، جس نے میرے ذہن اور روح کی ایسی تازگی بخش دی کہ میں نے اپنی زندگی کو ایک نئی روشنی میں دیکھا۔ اگلے چند مہینوں میں نے دیکھا کہ جیسے ہر رات کی تہجد نے میرے اندر ایک نیا جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ میں نے اپنے روزمرہ کے مسائل کو نئے زاویے سے دیکھنا شروع کر دیا۔ میری سوچ میں مثبت کا اضافہ ہوا اور میں نے ہر مسئلے کو ایک چیلنج کے طور پر قبول کرنا سیکھ لیا۔ میرا ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور لاتا ہے۔ تہجد کی پابندی نے مجھے اس قدر متاثر کیا کہ میں نے اپنی زندگی کے فیصلوں میں بھی ایک نیا جوش محسوس کیا۔ نہ صرف میری ذاتی زندگی میں بہتری آئی بلکہ میرے پیشہ ورانہ معاملات میں بھی ایک نئی توانائی بڑھی۔ میری محنت اور لگن نے مجھے ایسی کامیابیاں دی جن کا میں نے پہلے تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے درمیان میں ایک نیا مقام حاصل کر لیا تھا کہ جس سے میں نہ صرف میرے تجربات اور کہانیاں شامل تھیں بلکہ میرے اندر کی امیدیں اور عزائم بھی شامل تھے۔ ایک دن کی بات ہے جب میں تہجد کے بعد اپنے دن بھر کی مصروفیات پوری کر رہا تھا، تب اچانک میرے دفتر میں ایک اہم میٹنگ کا انعقاد ہوا۔ اس میٹنگ میں میرے خیالات اور مشوروں کی بہت قدر ہوئی۔ وہ میٹنگ نہ صرف میری پیشہ ورانہ زندگی میں ایک نیا موقع تھا بلکہ اس نے مجھے یہ احساس دلایا کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہماری مدد کے لیے موجود ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میری تہجد کی محنت کا صلہ ملا ہے اور یہ صرف ایک آغاز تھا، کیونکہ جہاں میں پہلے اپنے دفتر میں بات کرتا تھا کوئی مجھے سنتا بھی نہیں تھا، آج ایک امپورٹنٹ میٹنگ میں ہر کوئی میری طرف متوجہ ہو رہا تھا، ہر کوئی مجھے سن رہا تھا۔ آفس میں میرے کافی معاملات بہتر ہونے لگے تھے اور میرے کافی زیادہ چانسز بڑھ گئے تھے پروموشن کے۔ باس میرے ساتھ خود بخود چڑ رکھتا تھا، وہ بھی ٹھیک ہونے لگ گیا تھا۔ اسی دوران میری زندگی میں ایک اور معجزہ موڑ آیا۔ ایک قریبی دوست جس کا وقت بہت مشکل تھا، جب اس نے میری کہانی سنی تو اس نے بھی تہجد کی پابندی شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں بھی تبدیلیاں آنے لگی۔ وہ دعا سکون کے لمحات میں اپنے دل کو صاف کر رہا تھا، جس سے اس کی ذاتی مشکلات کم ہوتی جا رہی تھی۔ اس واقعے نے مجھے یہ یقین دلایا کہ اللہ کی رحمت ہر جگہ موجود ہے اور جب انسان اپنے دل کو پوری سادگی دل سے کھول دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ مجھے سکون ملا، مجھے اللہ مل گئے، مجھے زندگی کا مقصد مل گیا، میری زندگی میں ٹھہراؤ آ گیا اور سب سے بڑی کامیابی مجھے اپنے کریئر میں ملی۔
میری کہانی ایک دلچسپ موڑ یہ بھی تھا کہ میں نے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں خاص توقعات رکھے۔ میں نے دعا کی کہ میری مالی حالات میں اضافہ ہو یا میرے تمام مسائل فوراً حل ہو جائیں، مگر حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے میری روحانی حالت کو بہتر بنا کر ہی مجھے کامیابی کی راہ دکھائی۔ سب سے پہلے میری روحانی حالت بہتر ہوئی اور پھر اس کے بعد مجھے کامیابی ملی۔ مجھے اس بات کا افسوس ہوا کہ میری توقعات وہ نہیں تھی جو حقیقت میں آئی، لیکن پھر بھی میں نے اپنی تبدیلی میں ایک انمول فائدہ محسوس کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سکھایا کہ انسان کو اپنی دعا میں صبر، شکر اور قبولیت کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ میں نے سیکھا کہ اللہ کے فیصلے انسان کی توقعات سے بھی بہت مختلف ہو سکتے ہیں۔ جب ہم اپنی روح کو صحیح سماعت میں تیار کرتے ہیں تبھی ہماری زندگی میں حقیقی خوشی اور سکون آتا ہے۔ تہجد کی راتیں صرف عبادت کا وقت نہیں ہوتی بلکہ میرے لیے خودشناسی، خیالات کی صفائی اور ایک نیا عزم پیدا کرنے کا موقع بن گئی۔ ہر رات جب میں تہجد کی نماز ادا کرتا مجھے یہ احساس ہوتا کہ میں خود کو دوبارہ جنم دے رہا ہوں۔ میں نے اس سب میں اپنی روحانی تربیت پہلے کی، پھر میں نے اپنے اندر جھانکا، میں نے اپنے اندر حوصلہ پیدا کیا تہجد کے تھرو۔ میں نے لوگوں کے ساتھ باتیں، اگر کوئی مجھ سے چڑ کھاتا تھا تو میں ڈبل چڑ کھاتا تھا۔ میں نے اپنے اندر پہلے خود کو ٹھیک کرنا شروع کیا۔ تہجد نے پہلے مجھے ٹھیک کیا، اور جب میں نے خود کو ٹھیک کیا تہجد کی دعائیں آٹومیٹکلی قبول ہونے لگ گئی، اور آج ہر کوئی مجھے سنتا ہے۔ میں کریئر میں بہت ترقی ہوں، میرے اندر روحانی اور تربیتی اور ہر طرح کا ٹھہراؤ آ چکا ہے۔ میری ریلیشن کافی بہتر ہو چکے ہیں، اور جو مجھے زندگی کا پتہ نہیں لگ رہا تھا وہ بھی پتہ لگنا شروع ہو گیا ہے۔ ایک نئی سفر ہے، ایک نئی امیدیں ہیں، ایمان ہے، صبر ہے اور شکر گزاری ہے۔ یہ مجھے تہجد سے ملا ہے۔ سب سے پہلے مجھے تہجد سے رب ملا، میرا ایمان ملا، اور میں کیا چاہتا ہوں مجھے وہ ملا۔ یہ میری کہانی تھی، اور میری کہانی میں شاید کچھ لوگوں کو وہ سب کچھ نہ ملے وہ جو چاہتی ہوں، گاڑی بنگلہ، لیکن جو کچھ میں تہجد سے مل گیا ہے میرے لیے یہی بہت ہے۔ اور جو کوئی اپنی زندگی کا مقصد دیکھ رہے ہیں وہ میری کہانی ضرور پڑھیں، اور آپ کی زندگی کا مقصد آپ کو تہجد سے ملے گا۔ اور تہجد کے تھرو میں نے نمازیں بھی پڑھنا شروع کر دی، اور میں کافی اپنی زندگی میں بہتر ہو گیا ہوں۔ میں آپ سب سے یہی درخواست ہے کسی بابے یا فقیر کے پاس نہ بھاگیں کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ زندگی کا کیا مقصد ہے، آپ بس نماز ادا کریں، آپ تہجد پڑھیں، انشاءاللہ آپ نمازوں کی طرف بھی آ جائیں گے۔ ماشاءاللہ، یہ بھائی کی بہت ہی زیادہ خوبصورت کہانی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر یہ کہانی، یہ معجزہ آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کرے گا، کمنٹ بھی ضرور کرے گا۔ مزید اس طرح کے استغفار کے، تہجد کے، درود ابراہیم کی، سورہ رحمان کی، سورہ بقرہ کے، سورہ یوسف کے معجزات جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔